اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سننے والے سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے الف پر دائرے کو کیسے پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں کچھ مقامات ایسے نظر آئیں گے جہاں الف کے اوپر یہ سرکل، یہ دائرہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں سورہ نمل میں آیت نمبر 21 کے اندر او لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں پر لام کے اوپر آپ کو سرکل بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں یہاں سورہ دہر میں إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، اب یہاں پر سلاسلہ کی لام کے اوپر آپ کو چھوٹا سا سرکل بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ یہ دائرہ کیوں بنا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دائرہ کیوں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دائرے والے حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور تیسری بات جسے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دائرے کا کیا نام ہے۔ تو یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت آپ کو اس سے فائدہ مند باتیں سننے کو ملیں گی، اس لیے آخر تک ویڈیو سیکھیے گا اور سنیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ الف مدہ کے قاعدے کو سن لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گا بات کو سمجھنے میں۔ الف سے پہلے قرآن کریم میں جہاں بھی زبر آ جائے، الف سے پہلے والے حرف پر قرآن کریم میں جہاں بھی زبر آ جائے تو ہم اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن کریم میں دوں گا، دیکھیں سورہ نصر میں دیکھیں آیت نمبر 2 میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اب یہ نون کے بعد جو الف ہے، ٹھیک ہے، اس الف سے پہلے والے حرف نون پر زبر لگا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے، یعنی 2-3 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں سورہ یاسین کے اندر عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب یہ را کے بعد الف لگا ہوا ہے، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں اور اسے 2-3 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو ایسا قرآن میں جہاں پر بھی آ جائے اسے ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو مقامات ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھائے ہیں، آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، یہاں پر جو الف مدہ والا قاعدہ ہے نا وہ تو اپلائی ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں 6 مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں الف کے اوپر دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایسے مقامات، یہ جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، ایسے مقامات جن کے اوپر الف یہ دائرہ بنا ہوا آ جائے، جن کے الف پر اس طرح دائرہ یہ سرکل بنا ہوا آ جائے، تو ہم نے جب یہاں پر وقف کرنا ہے نا، تو وقف کی صورت میں تو ہم نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل سن لیں، جب یہاں وقف کریں گے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن جب یہاں وصلاً پڑھیں گے، جوڑ کر پڑھیں گے، تو پھر ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو وقف کریں گے اور لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ان میں سے 3 مقامات تو یہ ہیں سورہ احزاب میں، پہلا مقام ہے آیت نمبر 10 کے اندر، اور دوسرا ہے آیت نمبر 66 میں، اور تیسرا مقام ہے آیت نمبر 67 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مقامات آپ کو نظر آ گئے۔ باقی کے 3 مقامات یہ دیکھ لیں، ایک ہے سورہ کہف آیت نمبر 18 میں، اور دوسرا مقام ہے سورہ دہر آیت نمبر 15 کے اندر، اور تیسرا لفظ ہے انا۔ یہ انا لفظ قرآن کریم میں جہاں پر مرضی آ جائے، اس کو آپ نے ملاتے وقت کھینچنا نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے میں اکثر لوگوں کی غلطی سننے میں آتی ہے کہ اس کو انا کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں جہاں مرضی انا آ جائے، آپ نے ملاتے وقت اس کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ اب ہم آپ کو نمبر وائز ہر ایک مثال کی قرآن کریم میں مثال بھی دکھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا حرف تھا لیکن، ٹھیک ہے، یہ سورہ کہف میں تھا۔ دیکھیں آپ کو قرآن کریم میں اس کو پڑھ کر بتاتے ہیں، لیکنہ واللہ، لیکنہ واللہ، آپ اسے کھینچیں گے نہیں، لیکنہ ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، ملاتے وقت آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، لیکنہ واللہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں لیکنہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسری مثال تھی سورہ دہر کے اندر قواریر، تو دیکھیں اس کو سورہ دہر میں چل کے دیکھ لیں۔ اب یہ لفظ ہے
قوارير من فضة قدروها. اب قواریر، اگر آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو کھینچیں گے، لیکن آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ اس کو ہرگز نہیں کھینچیں گے، بلکہ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے قواریر من فضة. ٹھیک ہے. اور تیسری مثال جو ہم نے دیکھنی ہے انا. لفظ انا قرآن کریم میں جہاں پر مرضی آ جائے ہم نے اسے نہیں کھینچنا. اب میں آپ کو اس کی دو مثالیں دوں گا. پہلی مثال دیکھیں، قل انما انا بشر. اصل میں انا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، اگر اس کے ہم اردو میں میننگ کریں تو اس کے مطلب بنے گا میں. ٹھیک ہے. تو انا لفظ جہاں پر بھی آئے قرآن کریم میں بہت سی دفعہ آئے گا، آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، سورہ کافرون میں دیکھیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا أَنَا عَابِدٌ. یہاں آپ اس کو کھینچیں گے نہیں، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امید کرتا ہوں یہ تین مقامات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب باقی رہے ہمارے تین مقامات جہاں ہم نے الف کے اوپر جو سرکل آ جائے تو اس سے ہم نے ملانے کی صورت میں کھینچ کر ادا نہیں کرنا. اس میں سے چوتھا مقام ہے سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں. دیکھ لیتے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اب یہاں پر ظنون، اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم یہاں پر اس کو کھینچ لیں گے ظنون، اور اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کھینچیں گے نہیں. بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ، بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ، اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے. پانچویں مقام کو دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں ہے وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. اب یہ آپ کی اسکرین پر مقام شو ہو رہا ہے، دیکھیں اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہم نے وقف کیا، اس کو کھینچ لیا، لیکن ملا کر اگر ہم اس سے پڑھیں گے تو ہم واو کے اوپر تشدید لگا دیں گے اور اس کو اس طرح سے پڑھیں گے واطعنا الرسول وقالوا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم اسے ادا کریں گے. اور ہمارا آخری جو مقام ہے وہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں ہے. دیکھیں آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اب ہم نے وقف کیا تو اس کو لمبا کر لیا، ٹھیک ہے، الف مدہ والا رولز یہاں پر فالو کر لیا، لیکن اب اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. کلیئر ہو گیا ہے آپ کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ 6 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہم الف کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس حرف کو سرکل والے الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں، جوڑ کر پڑھتے ہیں، تو ہم اس سرکل والے الف کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے بلکہ بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. اب آپ ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم میں کچھ اور مقامات بھی ہیں جہاں الف کے اوپر سرکل ایسا دائرہ بنا ہوا آ جاتا ہے، تو وہاں پر ہم نے اگر وقف کرنا ہے تب بھی ہم نے اس کو نہیں کھینچنا، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تب بھی ہم نے اس کو نہیں کھینچنا. یعنی باہر دو صورت اس کو نہیں کھینچا جائے گا. ان مقامات میں سے بھی میں آپ کو 2 مقامات کی نشاندہی کرتا ہوں. سورہ نمل کی آیت نمبر 21 میں دیکھیں او لَأَذْبَحَنَّهُ. یہاں پر جو لام کے اوپر سرکل بنا ہوا ہے آپ اس کو وقفاً وصلاً کسی صورت میں بھی نہیں کھینچیں گے. او اگر وقف کیا او لا تو او لا ہوگا، او لا درست نہیں ہے. اسی طرح وصلاً پڑھیں گے تو او لَأَذْبَحَنَّهُ. دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. اب اس کو لا الى الجحیم پڑھیں تو ایسا پڑھنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن مقامات پر وقف کی صورت میں الف کو کھینچا جاتا ہے ان مقامات میں سے 3 مقامات یہ ہیں جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں، اور باقی کے 3 مقامات یہ ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 66 اور آیت نمبر 67. ان 6 مقامات کے علاوہ قرآن کریم میں یاد رکھیں جہاں پر بھی الف کے اوپر سرکل بنا ہوا آ جائے تو وہاں نہ ہی ہم نے اس کو وصلاً کھینچنا ہے اور نہ ہی وقفاً کھینچنا ہے. یعنی اگر ہم وہاں وقف کریں گے تب بھی اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، وقف کریں گے تب بھی ہم نے اس کو نہیں کھینچنا، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تب بھی نہیں کھینچنا. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے ہوم ورک سیکشن کے. آج کے ہوم ورک میں ہم نے کچھ چینجنگ کی ہے. آج کا جو ہوم ورک ہے، آپ کا جو آج کا سبق ہے، وہ ایک سوال کی شکل میں نہیں بلکہ سبق ہی کی شکل میں ہے اور ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہے.
دیکھیں آپ نے ہمیں نمبر 1 پر جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو یہ مجھے بتانا ہے کہ اگر میں اس کو پڑھوں گا تو جب اس پر وقف کروں گا تو کیا میں اس کو کھینچوں گا یا نہیں کھینچوں گا. اسی طرح سیکنڈ والے ورڈ کے بارے میں بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر میں یہاں پر وقف کرتا ہوں تو کیا میں اسے وقف کی صورت میں کھینچ کر پڑھوں گا یا بغیر کھینچے اس کو ادا کروں گا. آپ نے ہمیں کامنٹ باکس میں اس کا جواب لازمی دینا ہے. ہاں اور نہ میں بھی دے سکتے ہیں، یس اور نو کے اندر بھی دے سکتے ہیں. جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ اس کو ہمیں جواب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام